انہی مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ فارم 45 کی ہو یا 47 کی ہو، یہ حکومت اسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر 26واں ترمیم کبھی روٹ گئے کبھی مان گئے، لیکن اس کے حق میں ووٹ دیا۔ جوڈیشل کمیشن حصہ بن گئے، جسٹس یحییٰ فریدی کے نام کے اوپر اتفاق نہیں کیا، لیکن ان کو خوش آمدید کہا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان بنیادی طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی کچھ شخصیات کے ساتھ سخت خائف ہیں، بالخصوص پی ڈی ایم کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا۔ اس کے بعد الیکشن کے دوران وہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ نے اور نون لیگ کی دو شخصیات نے ان کے لیے جو اہم ترین رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ یہ مولانا صاحب کے سرکل کے اندر یہ باتیں زیر گردش ہیں۔ چند روز قبل ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ مولانا صاحب خائف کیوں ہیں کہ نون لیگ کے جو بدترین سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ تو ان کے لیے انہوں نے اپنا دل کھول لیا ہے، نون لیگ کے لیے انہوں نے اپنے دل کے دروازے بہت حد تک بند کیے ہوئے ہیں۔ تو مولانا صاحب پریشر بلڈ کر رہے ہیں مسلسل نون لیگ کے اوپر کہ آنے والے دنوں میں جہاں کہیں کوئی ویک پولیٹیکل صورتحال ڈیولپ ہوئی، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، اسد زرداری تیار ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تیار بیٹھے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنی الائنمنٹ کر چکے ہیں۔ کوئی صورتحال ایسی ہوئی آنے والے دنوں میں جہاں پر نون لیگ کے قائد جو کہ ابھی تک آپ کو متحرک طور کے اوپر سیاست کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کوئی سپیس ڈیولپ ہوئی تو مولانا اچانک فرنٹ پہ آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، مولانا صاحب کی جو ناراضگی اور خفگی تھی جب آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی اس رات کو قومی اسمبلی سے، جب نواز شریف نون لیگ کے قائد نے ایک شعر پڑھا تو مولانا صاحب نے وہ موقع مناسب سمجھا کہ پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے تو میں تھوڑا سا اپنا پیغام، اپنا جذبات ریکارڈ کروا لوں۔ ذرا ناظرین وہ سنیے، پھر خواجہ صاحب سے تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ لیں گے۔ دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ کشیر پڑھ رہا ہوں۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ ویسے جناب اسپیکر، میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا برموقع اور بڑا برمحل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ خالد صاحب، آپ نے سنا مولانا صاحب نے موقع سے جانا نہیں دیا، انہوں نے کہا یہی موقع یہاں پر طاق کر نشانہ لگایا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولانا صاحب کے دل کے اندر رنج ہے، صرف نواز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ کہیں اور بھی رنج تھا جو کہ الیکشن نتائج سے متعلق تھا، اور جو وہ ستمبر کے مہینے میں انہوں نے ڈیلے کروایا تھا آئینی ترمیم کو۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک اہم جو سرکاری افسر ہیں وہ جب رخصت ہو جائیں تو اس کے بعد معاملات آگے چلیں۔ ان کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، پہلے وہ معاملات ہوں گے۔ ان کو پھر بتایا بھی گیا کہ چیز ہو گئی ہے، اپروول کا پروسیس ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ویٹ کیا۔ پھر جا کے ان کا دل تھوڑا سا مطمئن ہوا اور پھر معاملات انہوں نے آگے چلانے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو خدشات، تحفظات، ہلکی سی ناراضگی ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ آنے والے دنوں میں ختم ہو سکتی ہے، یا اس کا فائدہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے آنے والے دنوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں گی اس گیپ کا؟ بٹی صاحب، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں نا، وہ سیاست کے بڑے گاگ کھلاڑی ہیں، ان کو آپ ایسے ایزی نہ لیں۔ یہ جو شعر تو میرے خیال میں میاں نواز شریف نے ٹھیک ہی پڑھا تھا، لیکن انہوں نے طنز کا جو تیر برسایا ہے نا، وہ جو آپ عرض کر رہے ہیں کہ پرانی کوئی ناراضی ہے، کیونکہ اس کا جلسوں میں بھی وہ اظہار کر چکے ہیں کہ یہ جو مہنگائی پی ڈی ایم کے دور میں آئی تھی، یہ کرائسس آیا تھا، ساری چیزیں آئی تھیں، یہ پیپلز پارٹی پر کیوں نہیں اس کا بوجھ پڑا، اس کا نون لیگ پر کیوں نہیں بوجھ پڑا، یہ سارے کا سارا بوجھ میرے اوپر کیوں پڑ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں مولانا کہ اس وقت جیسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے خود کو پروٹیکٹ کیا ہے، اپنی نشستیں جس طرح سیکیور کی ہیں، ہماری نشستیں کیوں نہیں سیکیور کی گئیں؟ یہ رنج تو ان کے دل میں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی بیزاری دیکھ رہے ہیں آج بھی جنہوں نے گفتگو کی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں پھر نئے الیکشن، کبھی راضی ہو جاتے ہیں، کبھی دوبارہ الیکشن ناراض کا کہہ کے ڈراتے کس کو ہیں؟ میاں صاحب کو ڈراتے اور کس کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب وہ سپٹمبر میں ہونے لگی تھی ترمیم، تو کہہ رہے تھے آ رہے ہیں میاں صاحب نہیں گئے، پھر مولانا کو لے گئے، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب لاہور لے گئے۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ سارا جو نظام بنا ہے، انہوں نے تقریر بھی کی اپنی اسمبلی میں، یہ بات بھی دہرائی کہ جب آپ پر برا وقت تھا تو ہم سب فرنٹ لائن پر ہم کھڑے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو اس کے اقتدار کے اس کے فوائد سمیٹنے کا وقت ہے تو ہمارا کسی نے سوچا ہی نہیں۔